حدیث طائف کا واقعہ جب نبی کریم مکہ والوں کی سخت مخالفت اور ظلم و جبر سے تھک گئے تو آپ نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ آپ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں سے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، سخت باتیں کہیں اور اپنے اونچے لوگوں اور بچوں کو بھڑکا دیا کہ نبی کو پتھر ماریں، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، جوتے خون سے بھر گئے۔ زید آپ کے آگے ڈھال بننے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ آخر کار آپ ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے، چہرہ مبارک غم سے جھک گیا۔ اسی وقت آپ نے ایک دعا کی جو آج تک مسلمانوں کے دلوں کو رلا دیتی ہے۔ اے میرے رب، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی میرا رب ہے، کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، لیکن تیری رحمت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ اسی وقت اللہ تعالی نے آپ کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ فرشتے نے عرض کیا، اے محمد، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان اہل طائف کو کچل دوں۔ اگر نبی نے فرمایا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ واقعہ صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ کا معاہدہ۔ صبر، حکمت اور دور اندیشی کی مثال وہ سال تھا جب نبی کریم نے فیصلہ کیا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی جانب جائیں گے، نہ کہ لڑائی کے لیے، صرف امن کے ساتھ بیت اللہ کی طرف جانا مقصود تھا۔ آپ نے ساتھیوں کے ساتھ سفید لباس باندھا، جنگی ساز و سامان گھر میں چھوڑ دیا، اور کئی لوگوں نے قدرتی طور پر یہ سمجھا کہ یہ محض ایک زیارت ہے، نہ کہ لشکر کشی۔ جب قریش نے آپ کی آمد دیکھی تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ مکہ کے لوگ اس وقت تک پیغمبر اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے۔ قریش نے راستے میں آپ کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ دونوں اطراف کے بیچ مذاکرات شروع ہوئے تاکہ بغیر خون ریزی کے صورتحال طے ہو سکے۔ قریش نے ایک شرط رکھی، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں عبادت کرنے، طواف کی اجازت فی الحال نہیں دی جائے گی، اور 1 سال بعد آپ واپس آ کر عمرہ کر سکیں گے۔ بعض شرائط ایسی تھیں جو صحابہ کے لیے مشکل لگیں۔ مثال کے طور پر قریش نے یہ کہا کہ اگر کوئی مکی شخص آپ کے پاس آ کر اسلام لے تو اسے لوٹا کر مکہ والوں کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر کوئی مدینی یا آپ کے ساتھ آنے والا قریش کی طرف جائے اور وہاں رہے تو قریش اسے واپس نہیں کرے گی۔ صحابہ میں اداسیاں اور مایوسی ہوئی۔ بعض کو یہ شرط ناقابل قبول لگی اور وہ دل گرفتہ ہو گئے۔ ایک بڑے گروہ نے سختی کی ضد کی اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ ذلت ہے، مگر نبی کریم نے پوری حکمت کے ساتھ صلح قبول کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معاہدہ تمہیں اور مجھے فائدہ دے گا کہ اسلام کو وقت اور امن ملے گا اور لوگ بغیر لڑائی کے حقیقتاً غور کریں گے۔ آپ نے صبر اور دور اندیشی دکھائی، فائدہ پایا۔ کچھ صحابہ پریشان ہوئے اور ایک نوجوان سیدنا سعد بن معاذ یا دیگر صحابہ نے اعلان کیا کہ وہ واپس جا کر حالات بدل دیں گے، مگر نبی نے انہیں روک دیا، نصیحت کی اور فرمایا کہ صبر، پیمان اور حکمت ہے۔ آپ نے دکھ اور مایوسی کے باوجود اللہ کی رضا میں تسلیم اور امید رکھی۔ کچھ مہینوں بعد کیا ہوا؟ وہی معاہدہ جس کو دیکھ کر لوگ مایوس تھے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑا موقع بن گیا۔ وہاں امن کے ماحول نے لوگوں کو اسلامی پیغام کو کھلے دل سے سننے کا موقع دیا۔ کئی لوگ جو پہلے جنگ و ہنگامے یا خوف کی وجہ سے بات نہیں سن پائے تھے، اب آہستگی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ معاہدہ کے نتیجے میں دیرپا فائدہ ہوا، اسلام کی دعوت پھیلی، اور آخر کار وہیں سے مسلمانوں کی طاقت بڑھی جس نے بعد میں مکہ کی فتح کو ممکن بنایا، بغیر طویل جنگ کے بلکہ حکمت اور حکمت عملی کے ذریعے۔